یہ تو چھوٹی چھوٹی مشینری چاہیے, چھوٹے چھوٹے کرین چاہیے, چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چاہیے, لیکن انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ صرف ڈیموکریسی میں آ کر کسی بھی جگہ کی حکومت لے کے مال بنانے کی ہے. تو یہ تو ہوگا پھر. دیکھیں جی, میں ابھی یہ سارے جو ایشوز ہیں وہ یہاں سے بیٹھ ریزالو کر رہا ہوں. میرا حلقے میں میرا ایم پی وہاں موجود ہے, بڑا اگریسولی کام کر رہا ہے, اور میں منٹ ٹو منٹ اس سے کانٹیکٹ کے اندر ہوں. اور جیسے ہی میں جاؤں گا نیچرلی میں اپنے حلقے میں بھی جاؤں گا, لیکن میں حلقے میں جا کر ان کو کیا بتاؤں. وہ تو یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ کو ایم این اے بنایا, لیکن ایم این اے وفاق کا بنایا مجھے انہوں نے, وفاق کا وزیر بنایا. اگر صوبے میں میری حکومت ہوتی اور صوبے میں کام کر سکتا ہوتا تو پھر میں ذمہ دار بھی تھا. لیکن میں ان کی باوجود بھی جو میں کوشش کر سکتا ہوں, نیشنل ڈیزاسٹر سیل کے تھرو کر سکتا ہوں, کور کمانڈرز کے تھرو کر سکتا ہوں, وفاق کی طرف سے کر سکتا ہوں, منسٹری کی طرف سے, میں ہر چیز کرنے کو تیار ہوں, پرووائڈیڈ گورنمنٹ سیریس ہو کام کرنے کے لیے. دیکھیے جہاں تک نیشنل بینک کی بلڈنگ کی بات ہے تو میرا صرف سوال یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کی میری کوئی بلڈنگ, کوئی قمیض, کوئی ہینگر, کوئی جوتا, کوئی چیز کرائے پہ گورنمنٹ میں آج تک گئی ہے 35-40 سال میں؟ نہیں گئی. ان کی کیوں جاتی تھی؟ یہ اپنے بندے لگاتے تھے, اپنی چیزیں وہاں اپنے بندے اپوائنٹ کرتے تھے, وہیں سے قرضے بھی لیتے تھے, وہیں سے قرضے معاف بھی کراتے تھے, وہیں سے اپنی سڑی ہوئی بلڈنگیں جو ہیں بناتے تھے, اور بناتے یہ تھے کہ جو کرایہ بازار سے زیادہ ہو یا بازار کے برابر ہو. کیا یہ کام کسی اور بینک کے ساتھ کیوں نہیں کیا, پرائیویٹ بینک کے ساتھ کیوں ہر چیز گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھی بھی تھی, تو باپ کی جاگیر نہیں رہی. اب ہم باپ کی جاگیر جو اس کے اصل مالک ہے پاکستانی, ان سب تک پہنچائیں گے, اور جب تک نہیں پہنچائیں گے تب تک جیل میں ڈالیں گے. دیکھیں جی, تاجروں کی جو رائٹلی سو چیزیں ہیں, ہڑتال تو ہر کسی کا حق ہے, ہم اس کو نہیں روک سکتے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ٹیکس نہیں بھریں گے اور اس کے اوپر ہڑتال کریں گے تو ان کی مرضی ہے. گورنمنٹ تو جو کلیکشن کے ساتھ پالیسیز بنائی ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے گی, اور جو جائز چیزیں ہوں گی اس کو مان بھی لے گی. دیکھیں سر, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور دل کا سوال کیا. یہ بھی ہمارے بس کا کام نہیں تھا. یہ جو چیزیں آج تک ہم لا رہے ہیں ہمارے بس میں نہیں تھا, لیکن کیونکہ ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی کہ جب ہمارے پاس وزارتیں, صدارتیں, وزارت عظمیٰ گورنمنٹ نہیں بھی تھی تو ہم یہ ایویڈنس نکال کے لاتے تھے. اور قانون جو بنایا ہے ڈیموکریٹک لوگوں نے, وہ بڑا زبردست قانون ہے. چوری کے لیے قانون ساتھ دیتا ہے اور سیدھے کام کے لیے قانون آپ کا ساتھ نہیں دیتا. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کے اندر, کہ کرایہ دار گھر کے اندر ہوتا ہے, مالک مکان کی نسل تباہ ہو جاتی ہے, وہ گھر کے باہر رہتا ہے. تو کاش جو آپ کا سوال تھا وہ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن بھی ہوتی, تو میں پھر یہ لفظ نہیں کہتا کہ کپڑے جو ہیں وہ عوام کے سامنے ہوں گے, پھر وہ کپڑے کا اوپر میں ہی اپنا ہاتھ رکھ لیتا. دیکھیں جی, جو قانون سازی ہم نے کی لاسٹ ایئر, اس قانون سازی کے اندر سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ انکروچمنٹ کا. انکروچمنٹ میں جا کے نہیں ہٹا سکتا. فیڈرل ڈومین, دیکھیں 18ویں ترمیم کا جب میں راگ پیٹتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو خطرے میں لا رہا ہے, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کی خود مختاری ہو جاتی ہے. جب صوبوں کی خود مختاری ہو جاتی ہے تو میں رولز اینڈ ریگولیشنز بنا سکتا ہوں, لاز بنا سکتا ہوں, امپلیمنٹیشنز کر سکتا ہوں, میٹنگز کر سکتا ہوں, چیئر کر سکتا ہوں, سمجھا سکتا ہوں, اپنے وسائل دے سکتا ہوں. لیکن اگر میں آپ کو سب کچھ دوں اور آپ ہی کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ آپ کے دماغ میں یہ تعصب آ گیا سیاسی کہ کراچی نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا تو ہم کراچی کو اٹھنے نہیں دیں گے, تو وہ میرا قصور نہیں. اس کے لیے مجھے قانون کہیں اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کا اس گورنمنٹ کا گریبان پکڑ سکوں یا ٹانگ سکوں ان کو. اگر وہ میرے پاس بس میں ہوتا تو وہ شاید پھر یہ پرابلمز نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا پرابلم ہمیں نہیں نظر آ رہا, یا ہم جا کے بالٹی سے تو پانی ہٹا نہیں سکتے, نہ کہ الیکٹرک کے اندر خود تار کھڑی ہو کے سیدھی نہیں کر سکتے, یہ صوبائی مسئلے ہیں. اور صوبائی مسئلوں کے اندر ہم بیک اینڈ کے اندر میں بھی ہم 10 پریس کانفرنس نہیں کر رہے, لیکن ہم لگے ہوئے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, چیئرمین سے, آپ کور کمانڈر سے ویریفائی کر سکتے ہیں, آپ انتظامیہ سے ویریفائی کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر سے ویریفائی کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر کی نیت کو ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم ہر سطح پر کراچی کے علاوہ بھی ہر چیز پہ کرنے کو تیار ہوں. میں تو بڑا اس میں آپٹمسٹک ہوں کہ کراچی میں چاہے پیپلز پارٹی میں رہنے والا آدمی ہو, ووٹ دینے والا ہو, یا پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم یا فار دیٹ میٹر کسی بھی پارٹی کو دینے والا ہو, سارے پاکستانی ہیں. ہم یہ سیاسی تعصب نہیں کر سکتے. ہم سیاسی آئیڈیالوجی کے اوپر لڑائی تو لڑ سکتے ہیں لیکن سیاسی تعصب نہیں کر سکتے. اور میری سعید غنی سے ہی بات ہوئی, سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. لوکل باڈی سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نہیں کوآپریٹ کرتی. تو یہ ایشو پہ دو ڈپارٹمنٹس کا ہے, پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا ہے, اداروں کا ہے, اور لوکل باڈیز کا ہے. اب کون اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پچھلے 40 سال سے ادھر کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جہاں تک انڈیا کی بات ہے, میں رسپانسبلٹی کے ساتھ اس پہ کوئی پولیٹیسائز اس ایشو کو نہیں کرنا چاہتا. اور میری انڈین انتظامیہ سے بھی جو میں نے ڈائریکشن دی وہ یہ دی کہ جو سیٹلڈ ایشوز ہیں,
جو آج سے کئی سال پہلے سیٹل ہو چکے ہیں، اور یہ ڈیٹا ٹرانسفرنگ یا ڈیٹا شیئرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ سیٹلڈ ایشو ہے، اس پہ سیاست نہ کی جائے. کیونکہ دیکھیں اگر آج وہ سیاست کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، ڈیلے ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر ہمیں مجبور ہو جائیں گے، ہم دیوار سے لگ جائیں گے. نہ میں وہ چاہتا ہوں، نہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انڈین جو کمپٹنٹ ادارے ہیں، ریلیٹیو ادارے ہیں، وہ کہ کریں گے. اور میں نے اپنی ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں منسٹری کو بھی، اور میں بہت آپٹمسٹک ہوں کہ جیسے ہماری انسپیکشن کے ٹائم پہ انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ، وہ اس ڈیٹا شیئرنگ کے اندر کریں گے. اور ہم کانسٹنٹلی ان کو ریمائنڈ کریں، کانسٹنٹلی اس کے اوپر لگیں گے. وہ ہمارے لیے بھی بہت ایکولی امپورٹنٹ، بیکاز یہ سیٹلڈ ایشو ہے، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ دیر ہونی چاہیے تھی. دیکھیں نیلم جی، جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے، الحمدللہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. اور اسی لیے ہم نے آپ کو پہلے بھی بریف کیا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر یہ بھی ریکمنڈیشن ہوئی تھی، اور وہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، وہ منٹس کا ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ یوز آف فورس آپ ایویکویشن اور زمینیں خریدنے کے لیے بھی کریں. تو سب سے پہلی پالیسی میں نے آ کے یہ کی ہے کہ یوز آف فورس کسی صورت میں پاکستانیوں پہ تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یوز آف فورس سے کوئی چیز کریں. لیکن جہاں تک ہماری سیکیورٹی کی تعلق ہے، وی آر انڈر کنٹرول، ایوری تھنگ از ان ہینڈ، سب چیزیں الحمدللہ ٹھیک ہیں. اور مجھے ایگزیکٹ میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی واز نیلم جیلم اور ٹارگیٹ اور ناٹ، لیکن سو فار ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اور کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن آئے گی تو پھر ہم اس کے ساتھ نپٹیں گے بھی انشاءاللہ. انٹیریئر سندھ کی جہاں تک میرے پاس نالج ہے، کیونکہ میری وزارت نہیں ہے، عمر ایوب صاحب کی ہے، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے تحت یہ کہ جو وہاں بہت سارے جو کنیکشنز ہیں، کیونکہ کنڈا سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ بڑا بھرپور رہا ہے پاکستان کے اندر. جو آپ کو یاد ہے کہ ایم این اے جو نواز شریف صاحب کے ہیں، جو مذہب کا بھی بڑا استعمال کرتے ہیں، وہ 10,000 روپے کرایہ دیتے تھے جس بجلی کا، آج اسی بجلی کا 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں. تو اس سچویشن کے اندر میں یہ ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر یہ الزامات تو نہیں لگا سکتا، لیکن کیونکہ برا حال ہے سندھ کا، چاہے وہ کے الیکٹرک، اگین اگر فیڈرل ڈومین ہے پھر اگین وہ ماتحت ہے یا کولیبریٹڈ ہے کام کرنے کے لیے پروونس کے ساتھ. تو یہ پروونشل ایشو ہے جو اب بڑا پرابلمٹک ہو گیا ہے. اور جو سوالات آپ کر رہے ہیں اس میں ریلیٹیولی میں اپنی رسپانسبلٹی یا اپنی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی سے بھاگ نہیں سکتا. اب ہمیں وہ بائی ورچو آف ڈسکشن ہم فون ٹی وی پہ بیٹھ کے کریں، ٹیبل پہ بیٹھ کریں، آفس میں بیٹھ کریں، یا بائی فورس ہمیں کرانا پڑے، لیکن اس کے حل اب کرانا پڑے گا، کیونکہ عوام بلبلا اٹھی ہے. ویسی مشکلات ہیں، اس کے بعد یہ مشکلات ہیں. تو یہ ٹک آف وار جو ہے میرے خیال سے ختم ہو چکی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ میں سی ایم سندھ سے بھی بات کروں گا، میری ان سے ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کہ اس میں پلیز خدا کا واسطہ سیاسی تعصب نہ لے کے. اس کے فیکٹرز ابھی تک، جہاں تک آپ نے بلندی کی بات کی ہے، وہ بلندی کا فیکٹر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لوگوں کی دعا ہے. ابھی تک میرے ہاتھ صاف ہیں. میں شاید یہ بات نہیں کر سکوں گا جیسے میرے ہاتھ باقیوں کی طرح گندے ہو جائیں گے، لیکن باقیوں کا تو ہاتھ گندے نہیں، ان کا پورا جسم ہی کالا ہو چکا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ رحم رکھے اور اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. جہاں تک اسٹیمیشن کی بات ہے، میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں گا کہ دیکھیں عمر ایوب از دا رائٹ مین. ان کی منسٹری، ان کی وزارت، ان کا فگرز بھی صحیح ہوں گے اور وہ ایکوریٹلی آپ کو بتا سکیں گے. کیونکہ میرا ہائیڈرو پاور سے تعلق ہے، تو میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیلنگ اس کی ہے بھی نہیں. نقصان تو بہت بڑی حد تک تباہی ہوئی ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ تباہی جو ہے وہ ہے جانی مال کی، جانی زندگیوں کی، انسانوں کی زندگیوں کی، بچوں کی، معصوموں کی، جس کا ازالہ ہم کھربوں روپے سے بھی نہیں کر سکتے. جس پہ میں بہت افسردہ بھی ہوں. اور یہ صرف اسٹیٹمنٹس دینے کا ٹائم نہیں ہے کہ ہر کسی کا ڈیتھ ہو، کسی کے گھر کے اندر انتقال ہو اور آپ ایک ٹکٹ چلا دیں یا بیان دے دیں کہ جی میں افسردہ ہوں. میرے خیال سے کسی بھی طریقے بائی ہک اور بائی کروک ہمیں اس مسئلوں کو اب ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیم جا بھی رہی ہے، میں بھی جا رہا ہوں، اور ہم رابطے میں بھی، اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اس پہ قابو جلد پا لیں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے سبق لے کے کچھ چیزیں بیفور ٹائم ٹھیک کر دیں گے، جیسے ہم نے پہلے الرٹ اور الارم کیا تھا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جی کہ میں اس کا متعلقہ وزیر نہیں ہوں، تو مجھ پہ تو یہ سوال، میں غلط انفارمیشن دے دوں وہ غلط ہوگا. دوسری چیز یہ کہ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہم ڈال نہیں رہے، یہی فیکٹ ہے اور یہی مسئلہ ہے، یہی بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو تباہی ہو رہی ہے اس کا ریپیکشنز ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں اس کے 10 گنا زیادہ نظر آئیں گے. سینٹرلائز ایجوکیشن نہیں ہے، سینٹرلائز سیکیورٹی کا میکانزم نہیں ہے. یہ جو آپ کا الیکٹرک ایشوز ہیں، آپ کے جو نالوں کے مسئلے ہیں، یہ جو سارے چل رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ کولیبریشن سے ہونے چاہیے، جیسے پہلے پاکستان چلتا رہا. لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سرپلس پیسہ ہے، وہ سے پیسہ دیتے رہے، وہ تباہی میں چاہتے رہے، تو وہ اب نہیں ہوگا.